السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ہم سیرت کی مشہور و معروف کتاب الرحیق المختوم کو سوال و جواب کی شکل میں جان رہے ہیں۔ باب دوم یعنی نبوت سے ہجرت تک کے حالات سے ہم کئی سوالات اور اس کے جوابات جان چکے۔ اس قسط میں انشاءاللہ ہم باب دوم کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے اگلا سوال جانتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب ہے ماہ ذی الحجہ 6 نبوی کے اخیر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا سبب کیا چیز تھی؟ جواب ہے ایک روز ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، چنانچہ ان کی حمیت کو غیرت آ گئی کہ ان کے بھتیجے کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کب مسلمان ہوئے؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ 6 نبوی میں اسلام لائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے صرف 3 دن بعد مسلمان ہوئے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق کیوں پڑا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضرت حمزہ اور میں نے اسلام قبول کر لیا تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا پھر چھپنا کیوں؟ چنانچہ میں اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر باہر نکلے، جس سے کفار کے دلوں پر بہت چوٹ لگی۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کا کب بائیکاٹ کیا گیا تھا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کا بائیکاٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 7ویں سال محرم کی چاند رات کو کیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ اس بائیکاٹ کا صحیفہ لکھنے والے کو کیا سزا ملی؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے صحیفہ لکھنے والے کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اگلا سوال ہے کہ صحیفہ لکھنے والے کا نام کیا تھا؟ جواب ہے صحیفہ لکھنے والے کا نام بغیض بن عامر بن ہاشم تھا۔ اگلا سوال ہے کہ صحیفہ کب چاک کیا گیا؟ جواب ہے کہ پورے 3 سال بعد یعنی محرم 10 نبوت میں صحیفہ چاک کیا گیا۔ اگلا سوال ہے کہ صحیفہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خبر دی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کے حکم سے ظلم و ستم کی ساری باتیں کیڑوں نے کھا لی ہیں، صرف بسمک اللہم باقی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غم کا سال کب آیا؟ جواب ہے 10 نبوت میں، جب ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تو اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا سال قرار دیا۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد وہ کون سی پہلی خاتون ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی؟ جواب ہے کہ وہ خاتون حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نبوت میں شادی کی۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنی عورتوں سے عقد نکاح کیا؟ جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 11 عورتوں سے عقد نکاح کیا، جن میں سے 9 عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت باحیات تھیں۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نام کیا ہیں؟ جواب ہے حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر، حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ، حضرت زینب بنت جہش بن ریاب، حضرت جویریہ بنت حارث، حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان،
حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب، حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہن اجمعین۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے طائف کب تشریف لے گئے اور یہ کہاں واقع ہے؟ جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوال 10 نبوت میں طائف گئے اور یہ مکہ سے تقریباً 60 میل دور مشرق میں واقع ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف اکیلے گئے یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اگلا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں کتنے دن ٹھہرے؟ جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں صرف 10 دن ٹھہرے۔ اگلا سوال ہے کہ طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کیا رد عمل ظاہر کیا؟ جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ مارا پیٹا اور اوباشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی کے بعد دوبارہ مکہ میں کس کی پناہ میں داخل ہوئے؟ جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ میں جناب مطعم بن عدی کی پناہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت تک عدی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کب ہوا؟ جواب ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح نبوت کی 11ویں سال میں ہوا۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت کتنی تھی اور رخصتی کب ہوئی؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت 6 برس تھی اور رخصتی 9 برس کی عمر میں ہوئی۔ اگلا سوال ہے کہ اسراء و معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ جواب ہے کہ اسراء و معراج کا واقعہ مکی زندگی کے آخری دور میں پیش آیا۔ سوال ہے کہ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کیا تحفہ ملا؟ جواب ہے کہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے 5 وقت کی فرض نمازیں تحفے میں ملی۔ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں پینے کے لیے کیا پیش کیا گیا تھا؟ جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں پینے کے لیے شراب اور دودھ پیش کیے گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار کیا۔ اگلا سوال ہے کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب کس کو دیا؟ جواب ہے کہ واپسی پر جب لوگ اسراء و معراج کی تکذیب کر رہے تھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو الصدیق کے لقب سے نوازا۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کن کاموں پر بیعت لی تھی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے جس بات کی بیعت لی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنی طرف سے بہتان تراش کر نہ لاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ اگلا سوال ہے کہ پہلی بیعت عقبہ کب ہوئی؟ جواب ہے کہ پہلی بیعت عقبہ ذی الحجہ 12 نبوی میں ہوئی۔ اگلا سوال ہے کہ پہلی بیعت عقبہ میں کتنے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی؟ جواب ہے کہ پہلی بیعت عقبہ میں 12 لوگوں نے شرکت کی، جن میں سے 2 آدمی قبیلہ اوس سے تھے، باقی سب خزرج سے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کے لیے کس کو سفیر بنا کر بھیجا؟ جواب ہے مدینہ میں اسلام کے پہلے سفیر حضرت مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ کو بنا کر بھیجا۔ یہ سفیر سابقین اولین میں سے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ دوسری بیعت عقبہ کب ہوئی؟ جواب ہے دوسری بیعت عقبہ
نبوت کے 13ویں سال موسم حج میں ہوئی۔ اگلا سوال ہے کہ دوسری بیعت عقبہ میں کتنے لوگ شریک تھے؟ جواب ہے دوسری بیعت عقبہ میں کل 75 لوگ شریک تھے، جن میں 2 عورتیں بھی تھیں۔ اگلا سوال ہے کہ یثرب کی طرف ہجرت کے سب سے پہلے مہاجر کون ہیں؟ جواب ہے یثرب کی طرف سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہی سوالوں کے ساتھ باب دوم یعنی نبوت سے ہجرت تک کے حالات کے سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ آگے باب سوم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو ہم سوال و جواب کی شکل میں جانیں گے۔